یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ علیکم۔ وعلیکم السلام، بولیے حضرت، فرصت مل گئی؟ ارے صاحب کل میں آیا تو بچہ میرا ایک دم چیٹ گیا، چھوٹا ہے، 3 سال کا بچہ ہے۔ پھر میں نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے چلا گیا، پھر میں نے آپ کو رات کو کال کرا، آپ نے اٹھایا نہیں میرا بھائی۔ نہیں، اس وقت ہم آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا، آن لائن کلاس شروع ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو 9:30 بجے فون کرا تھا۔ جی، تو آن لائن کلاس 7:30 سے میرا شروع ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز؟ ہاں، یہ عشاء کی نماز بعد میں پڑھ لیتا ہوں، اچھا، جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں۔ اچھا، چلو کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، آپ یہ دعویٰ، میرا مطلب دعویٰ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ ہاں، تو کل بات ہو رہی تھی نا اسی مسئلے پہ، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری۔ جی، تو ہم نے کل اپنا موقف آپ کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ آپ تو کہتے عطائی علم ہے اللہ کے رسول کو۔ ہاں، تو آپ تو اس سے دلیل دیجیے نا آپ آصف بھائی۔ سنیے میری بات۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھی؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کو نہیں، تمام انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علم غیب اللہ کے رسول کو تھی، لیکن وہ عطائی تھی، ذاتی نہیں تھی۔ تو یہ الفاظ آپ دکھاؤ گے نا، آپ سراحت کے ساتھ یہ حدیث دکھاؤ گے نا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا عطائی والا۔ ہاں سنیے نا، تو آپ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو عطائی علم غیب نہیں تھی؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو وحی کی جاتی تھی، آپ اس کی پیروی کرتے تھے۔ لفظ وحی بولتے ہیں ہم، علم غیب نہیں بولیں گے۔ لفظ وحی آیا قرآن میں، لفظ وحی بولتے ہیں، علم غیب نہیں بولتے۔ قرآن نے جب اللہ نے ہمیں وہی لفظ بولا ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو آپ کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، مجھے تو وحی کی جاتی ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 پڑھی نہیں پڑھی آپ نے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ہر کل میں نے سورہ العمران کا آیت 179، ہاں اس کا آپ ترجمہ بتا دیجیے۔ اچھا آپ بتائیں گے میں بتاؤں؟ آپ بتائیے۔ ورڈ ٹو ورڈ بتاؤں؟ ہاں بتائیے۔ 1 منٹ کوئی نکالنا پڑے گا بھائی مجھے، ہے نا؟ ہاں نکالیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نکالتا ہوں انشاءاللہ، میں نکالتا ہوں ورڈ ٹو ورڈ۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ ارے یار اردو کا ٹرانسلیٹ کریے، عربی چھوڑ دو۔ سنو، ہاں سنو، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ کے لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علامہ اوپر اس کے، انتم علیہ جو ہو، کیا ہے، چھوڑ دے اس کے مومنوں کو، اللہ اور اوپر اس کے، ما جو ہو، انتم تم، علیہ حتی جس پر، یہاں تک کہ یمیزہ وہ چھانٹ دے، خبیثہ ناپاک کو، من الطیبی پاک سے، وما کانا اور نہیں ہے، وما کان اللہ اللہ تعالیٰ کے، لیکم کہ وہ آگاہ کرے نہیں تمہیں، علی الغیبی غیب پر، یعنی کہ اللہ فرمانا تمہیں غیب سے آگاہ کر دیتا ہے اللہ، علی الغیبی غیب پر، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسولی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن اور اگر تُؤْمِنُوا تم ایمان لاؤ گے، وَاتَّقُوا اور تم تقوی کرو گے، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے ہے، اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرا ہے۔ اللہ تو غیب کی باتیں بتاتا ہے، ہاں بتاتا ہے نا۔ ہاں تو یہ تھوڑی کہا کہ اللہ کے سر غیب ہے، کیا علم ہے، وہ تو وہی کے ذریعے بتاتا ہے، وہ تو ہم ہی کہتے ہیں۔ تو بھائی میرے، تو وہی چیز تو میں بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے نبی کو علم جو بتایا
ہاں وہی تو علم عطائی، نہیں علم ہوتا، غیب وہی جو ہے۔ عطائی ہے ارے آصف صاحب وہ تو وہی ہے، وہی ہے، ہاں وہی ہے وہ۔ مثال دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، ہوا ہاں، یہ، دیکھو بتائیے۔ ایک منٹ رکیے، ہوا یہ کہ یہودیوں نے 3 سوال کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا فرد کو، وہ کہا کہ جاؤ 3 سوال پوچھو، غار والوں کا کیا حال ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور روح سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، خاموش رہے آپ۔ ہوا یہ کہ وہی آئی نہیں 15 دن تک، جب 15 دن بعد وہی آئے تو کہا انشاءاللہ کیجیے کرو۔ پھر اللہ نے غار والوں کا حال بتایا کہ وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے، وہ بھاگے اور اللہ کی پناہ مانگی انہوں نے، تو ایک غار میں چھپے، وہ 309 برس تک رہے اور وہ کروٹیں بدل رہے تھے۔ پورا واقعہ اللہ نے قائم کیا سورہ کہف میں۔ پھر بتایا ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا عادل، اس نے کیا کرا، آجوج ماجوج کے بیچ میں ایک دیوار حائل کری، ٹھیک ہے۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام میں سورہ عرف میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو 15 دن تک آپ خاموش رہے، جب وہی آئی نا، یعنی خبر آئی، تب آپ نے اس کا اظہار کرا، اور ساتھ میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول آپ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو انشاءاللہ بول دیا کریں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کو وحی کی جاتی تھی۔ اب یہ غیب کی بات تھی کون سی؟ غار والوں کی، ذوالقرنین کی، ہے نا۔ اور یہ غیب ہوئی نا؟ نہیں غیب، ارے تو وحی کے ذریعے بتائی گئی نا، وحی ہے نہیں تو ارے تو وحی کے ذریعے بتائی گئی یا کسی بھی ذریعے سے بتائی گئی تو یہ غیب کی باتیں ہوئی نا۔ تو اللہ تو ہم تو اسے وحی کہتے ہیں نا، وحی بولو نا آپ اس کو۔ وہی کیوں بولیں گے بھائی؟ جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا وہی، سورہ انعام پڑھوں گا، پھر رکو ایک منٹ، سورہ انعام پڑھتا ہوں۔ سنو ایک منٹ، وہی کا ڈیفینیشن آپ بتائیے ہم کو۔ ہاں وہی وہ ہے جو نبیوں پر اور اللہ کی طرف سے اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، یعنی چھپی بات اللہ بتاتا ہے۔ چھپی باتیں، چھپی ہوئے علم کو ظاہر کر دینا، وہ وہی کہلاتی ہے، وہی کہلاتی ہے نا۔ ہاں چھپی ہوئی علم کو ظاہر کر دینا، چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دینا، وہی ہے نا، وہی ہے۔ اب سنو، تو پھر علم غیب کا ڈیفینیشن آپ ہم کو بتائیے۔ جو بنا سہارے کے، بنا پھر بنا کیوں؟ بنا اس میں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ سنو اللہ خاص اللہ، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے، یہیں سے تو نہیں رکیں گے، پہلے میری بات سنیے، آپ یہیں سے گمراہی میں جا رہے ہیں۔ بنا ورڈ آپ استعمال جو اس میں کر رہے ہیں، جو ڈیفینیشن میں، علم غیب کی ڈیفینیشن میں جو بنا ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں نا، یہی غلط ہے۔ ہو گیا آپ کی بات؟ میں کروں؟ ہاں اللہ خود کہہ رہا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ ہاں پھر اللہ خود، لیکن اللہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، خبر دیتا ہے وہی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ ارے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بس لیکن اللہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے چن لے۔ تو رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کیا آپ؟ ہاں رسول کا مطلب جانتے ہیں ہم، بتائیے۔ ماشاء اللہ آپ بتائیے پہلے۔ ارے رسول کا مطلب تھا اللہ کی بات بتانے والا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کا ہے نبی کا ہاں نبی کا مطلب بھی ہے کیا تھا، اللہ کی بات بتانے والا۔ اور رسول کا مطلب بھی وہی ہے۔ ارے رسالت ہوتی ہے، رسول تو جو ہوتا ہے نا وہ شریعت لاتا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا۔ سنو آپ کیا ہے ڈفرینس، ہم کو بتائیے اس کو۔ رسول جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ صحیفے ہوتے ہیں، اور نبی تو کوئی بن جاتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، ہاں یہ 300 رسول آئے، کتنے رسول آئے؟ 300، اور 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور نبی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام خالی نبی تھے، ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی میں اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول تو ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل کی جائے، جس پہ صحیفے نازل کیے جائیں، جی جی جی، یہ ہوتا ہے رسول، اور نبی کو اللہ جس کو چاہے بنا دیتا ہے۔ جی جی ہاں، تو ہم آپ جو کہہ رہے ہیں نا بھائی، دیکھو میری بات سن، میرا موقف یہ ہے کہ آپ جو وہی کہہ رہے ہیں نا، تو میں بھی مانتا ہوں کہ یعنی کہ نبی جو ہے، ہمارے نبی جو ہیں، وہ کوئی بھی بات از خود نہیں بتاتے تھے، خود سے نہیں بتاتے تھے، وہ از خود یعنی خود سے نہیں بتاتے تھے۔ کس چیز سے بتاتے تھے وہ؟ تو ہاں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، کل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بتائی، کس ذریعے جو علم دی، ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذریعہ وہی ہے خالی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تو وہی کا قسم ہے کہ نہیں؟ 2 قسمیں، مطلوب غیر مطلوب، غیب تو ہی نہیں۔ ارے یار اچھا سنو، آپ جو علم غیب کا ڈیفینیشن جو آپ دیتے ہو، از خود کا جو دیتے ہو، یعنی خود سے جو بنا کسی سہارے کا جو دیتے ہو، یہ ہے علم غیب کا ڈیفینیشن۔ آپ ڈیفینیشن غلط کر رہے ہو علم غیب کی۔ قرآن پڑھوں گا اس پر، آپ پہلے علم کا ڈیفینیشن بتائیے، پھر غیب کا بتائیے گا۔ علم یعنی جاننا، غیب یعنی چھپی ہوئی۔ علم یعنی جاننا، غیب یعنی چھپا ہوا۔ ہاں تو پھر یہاں بنا کہاں آیا؟
ارے تو بھائی چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہی تو عالم الغیب ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے رسول تھوڑی ہے. چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا عالم الغیب اللہ ہے. تو پھر یہاں بینا کہاں آیا؟ بینا کیسے آ گیا بھائی؟ یہ تو اردو لفظ بول لے نا. ہاں اس میں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں بھائی میرے. علم غیب کا میننگ آپ اتنا بولو نا کہ وہ علم جو پوشیدہ ہو. بس پوشیدہ ہو بس. تو پھر یہاں بنا آپ کیوں جوڑتے ہیں کہ بنا کسی سہارے؟ ہاں بنا سہارے کے جو بتایا جائے، بنا خبر کے بتایا جائے وہ غیب کہلائے گا نہیں. اگر سہارے کے ذریعے بتایا جائے وہ غیب نہیں کہلائے گا. سنو، ہاں نہیں کہلائے گا غیب، نہیں کہلائے گا غیب، نہیں کہلائے گا غیب تھوڑی کہلائے گا. تو خبر ہو گئی. کیوں خبر ہو گئی؟ ارے بھائی کسی نے آگے مجھ سے نا آپ کا فوٹو دکھایا تھا کہ یہ آصف بھائی ہیں ہے نا، اور جھارکھنڈ میں رہتے ہیں. اب آپ میرے سامنے آئے، میں نے کہا اور آصف بھائی السلام علیکم، تو آپ مجھے کیسے پہچانے؟ میں کہوں گا میں نے آپ کی تصویر دیکھ رہی تھی، میرے پاس خبر آئی تھی پہلے سے کہ آپ ایسے لگتے ہیں، آپ کی ناک ایسی، کان ایسے، آپ کی ہائٹ یہ ہے، آپ کی لمبائی چوڑائی ہے، آپ کی شکل میرے سامنے آئی تھی، تو خبر آ گئی نا میرے پاس پہلے سے. خبر اور علم میں فرق نہیں ہے. خبر اور علم میں فرق ہے. ارے غیب سے کر لی بات. ہم یہ بول رہے نا، اب الفاظ پہ آؤ، الفاظ کو گھماؤ یہی گھما کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. کیسے نہیں؟ اگر آپ کو قرآن تو میں بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو، جو آپ بتا رہے ہو وہ میں بھی بتا رہا ہوں. یہ چیز کو میں بھی مانتا ہوں، قرآن کے آیات کو میں انکار نہیں کر رہا ہوں. اچھا، اللہ نے چیلنج کرا ہے سورہ لقمان کے اندر کہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور پھر اسے 5 چیزیں گنائی ہیں. تو کیا اللہ نے ہمیں گمراہ کرایا ہے کیا؟ ہاں بالکل. نہیں، وہ جو پانچ ہے نا، جو قیامت کب آئے گی ہے نا، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے نا، یہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ہے قرآن میں، ان آیات کو انکار نہیں سکتے. لیکن اس کو آپ کیسے انکار کر رہے ہو؟ سنو، جب اللہ کے آپ علم غیب مانتے ہو، عالم الغیب مانتے ہو، تو ان کو اس کا علم ہونا چاہیے نا. ہاں کیوں ہوگی بھائی؟ پھر ذاتی اور عطائی میں فرق کہاں سے رہے گا؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے. تو ہم کہنا وہ ذاتی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے علم غیب، عطائی تو وہی ہوتی ہے. عطائی علم غیب نہیں ہوتی ہے. نہیں، عطا تو وہی کری اللہ نے. کل آپ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ کیا تھا؟ وہ بھی وہی تھی، آپ کو وہی کی گئی تھی، وہی کی گئی تھی. دکھا دو کہیں سے ہم کو. ارے بھائی دوسرے ہم وضاحت موجود ہے نا. دکھا دو کہ وہی کے ذریعے بتائی گئی تھی. تو کیا کے ذریعے بتائی گئی؟ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا آپ کو کہ وہی خضر علیہ السلام کو علم غیب تھا. ہاں وہ عطائی علم غیب تھا. ارے بھائی تو اگر عطائی علم غیب نہیں تھا تو پہلے کیسے بتا دیے وہ کیا کہ میرے ساتھ اگر وہ جو راج آپ جاننا چاہتے ہو. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ سے دعا کیے تھے کہ آپ نے تم زیادہ علم دے رکھا ہے، جاؤ. ہاں زیادہ علم دے رکھا ہے. علم کا ورڈ استعمال ہے وہی کا نہیں. وہ کیوں نہیں اللہ بولے کہ وہی دے رکھا ہے؟ ارے بھائی میرے وہاں پہ وہی کا الفاظ کیوں استعمال نہیں ہوا؟ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ رکیے. ارے آیت مت پڑھو، پہلے اس کو کلیئر کرو نا. تم 10 آیت ہم پہلے 2 آیت کو تم کلیئر کر لو، اس کے بعد تم آگے پڑھنا. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو ورڈ کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کے. الفاظ کو پہلے سمجھتے نہیں ہو یار، پھر آ جاتے ہو بات کرنے. الفاظ کو سمجھو. 102 بخار ہو جائے گا آپ کو. ارے یار تمہارا بخار ہو جائے گا، تم ہم سے سکو گے. تم کو بیت الخلا کا نیت یاد ہے؟ کیا بیت الخلا کا نیت سنا تم؟ نیت؟ ہاں یہ دعا پڑھو بیت الخلا کا. ارے یار تم کو بیت الخلا کا دعا یاد نہیں ہے اور تم آئے ہو مسئلہ سمجھانے، علم غیب بتانے. یہ ناپنے چلے ہو کہ ابراہیم کو کتنا علم ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا علم ملا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا علم ملا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ملا تھا. ارے بیوقوف ناراض ہو گئے. قرآن تم کیا پڑھو گے یار؟ قرآن تم کیا پڑھو گے؟ رٹے رٹائے ہوئے آیات لے آتے ہو اٹھا کے اور ان کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. آپ میری آیت کو غلط ثابت کر دینا. تم میری آیت کو تم غلط ثابت کر دو. اللہ جتنا جس سے چاہے عطا کرتا ہے نا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے نا. اللہ کے رام پہنچا دیتے ہیں تم پر. تو پھر اللہ نے وہی ورڈ استعمال کیوں نہیں کیا قرآن میں؟ بتا رہا ہوں نا. نہیں پھر وہی بات. ارے پھر خضر علیہ السلام کا بتاؤ پھر. ارے تو بتا رہا ہوں وہی کا ورڈ کیوں نہیں اللہ بولا نا کہ میں نے تم سے زیادہ وہی دے رکھا ہے اسے؟ کیوں بولا کہ میں تم سے زیادہ علم دے رکھا ہوں اسے؟ ارے بھائی میں کیوں بولا وہی کا الفاظ بتا رہا ہوں. ہاں بھائی اس کو بتاؤ نا کیوں بولا. سورہ انعام آیت نمبر 50. ارے بھائی اس کا بتا نا تم کیوں بولا. تم بتا رہا ہوں نا آپ کو. پڑھنے تم سے زیادہ
تم سے زیادہ علم دے رکھا ہے، کیوں بولا پھر؟ اچھا خالی ایک آیت پڑھ لیں دو، پھر وضاحت ہو جائے گی اس میں. ارے نہیں بتاؤ تم اس کو. ارے ماسٹر صاحب ارے بھائی میرے، تم پہلے اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لو، اس کے بعد آنا بات کرنا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا. سورہ انعام آیت نمبر 50 پڑھو. نہیں، تم پہلے اس کو پڑھو. 6 نمبر کی تم اس کو پڑھو. کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں نے اسے تم سے زیادہ علم دے رکھا؟ کیوں نہیں بولا کہ میں تم سے زیادہ وہی دے رکھا ہے؟ بتا رہا ہوں نا. نہیں بتاؤ. قرآن کی آیت پڑھ لیں دو. نہیں پہلے اس کو بتانا پھر پڑھنا. ارے اس کا ذکر قرآن میں تو ہے نا. ارے بھائی میرے، اس کو پہلے بولو نا. وہی جو تم رٹ لگا رکھے ہو، وہی اور وہی کا میننگ بھی یہ بتاتے ہو کہ وہ علم جو اللہ نے اپنے رسولوں کو اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا. اللہ خود کہہ رہا ہے اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا، ہم نے تمہیں وہی کی. ہاں تو آتا. ارے بھائی تو آتا ہم بھی تو مان رہے کہ عطا کیا ہوا ہے. اللہ نے جتنا چاہا دیا. کیا دیا؟ علم دیا. اچھا کب دینا چالو کرا تھا اللہ نے؟ اللہ کے علم غیب. ہاں چلو. اللہ کے رسول کو علم غیب کب دینا چالو کرا تھا؟ سو ہاں یہ بتاؤ. نہیں تم پہلے بولو نا ہے یا نہیں، یہ چیز کلیئر کرو پھر آگے بڑھنا. میں بتاؤں گا الحمدللہ کب سے چالو ہوئی تھی. ارے تم پہلے اقرا نازل ہوا ہے کلام پاک کا، وہیں سے شروع ہوا ہے. پڑھ اپنے رب کی طرف سے. ہاں یہ وہی ہے یا علم غیب ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. وہی ہے نا جو غار ہرا میں آئی آپ کو. ہاں تو وہی کے ذریعے بتایا نا اللہ نے ہر چیز. جی تو یہ کہو نا کہ اللہ کے سب پہ وہی ہوتی تھی اور آپ چھپی باتیں بتاتے تھے ہمیں. یہ کہو نا آپ لوگوں سے بھائی اللہ کے سب پہ وہی ہوتی تھی اور آپ چھپی باتیں بتاتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے کہا میں تم میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو تمہیں ڈراتا ہے اور الفاظ کو توڑ مروڑ کے گھماؤ مت. کیا گھما رہا بھائی صاحب؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نہیں گھما رہے ہو یار. چلو پانی پی لو، میں آیت پڑھتا ہوں. اب تم بولتے ہو اللہ کے. چچا آپ پانی پیو، میں آیت پڑھتا ہوں. ارے چچا نہیں ہے، چچا تم ہو. اچھا چچا ہمیں. اچھا تم ہو. بزرگی علم سے عمر سے نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ آپ کا علم کتنا ہے وہ تو دکھ رہا ہے. تو بتا رہا نا قرآن کی آیت تو پڑھا ہوں. اللہ کا شکر ہے. ارے یار تو قرآن کا آیت کو ہی پہلے ثابت کرو نا، جو تم لفظ کو توڑ مروڑ رہے ہو. نہیں توڑ مروڑ رہے ہو. ہم خضر علیہ السلام کا واقعہ کو تم یہ کرو نا. چلو ایسا کرو، سورہ انعام آیت نمبر 50 آگے پھر اس کا کیا واقعہ ہے اس کو بتاؤ. الحمدللہ آپ پڑھیے تو پھر آپ پڑھ دیجیے. چلو میں غلط کر رہا ہوں نا ترجمہ، تو آپ ایسا کریے سورہ انعام آیت نمبر 50 پڑھیے آپ. نہیں ہم تسلی سے کر رہا ہوں. میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں. انعام کا کل سے لے کے بیٹھے ہوئے ہو یار، جس میں اچھا اس کا ترجمہ بھی تم غلط کرتے ہو، جس میں عرض خود کا استعمال ہوا ہے. یعنی کہ 188 تم آیت الکرسی پڑھو. ارے یار آیت الکرسی کیوں پڑھیں آپ کو؟ آیت الکرسی علم غیب سے تعلق ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ پڑھوں؟ آیت الکرسی کے لاسٹ کا آیات نہیں ہے کیا؟ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا ہے. ارے بھائی تو ابھی میں تو واضح دلیل دے رہا ہوں آپ کو. تو ہاں اللہ کے واضح دلیل بھائی میں بھی تو دے رہا ہوں، لیکن تم الفاظ کو موڑ رہے ہو. بات یہ بھی مان رہے ہو کہ وہی کا مطلب ہوتا ہے علم جو چھپا ہو، یہ بھی مان رہے ہو. علم اس کو کہہ بھی رہے ہو اور پھر ماننے سے انکار کر رہے ہو. ارے اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہی کے ذریعے دیا ہے. نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہی کے ذریعے دیا ہے، اور وہی دو طرح کی ہے، مطلوب اور غیر مطلوب. ہاں تو پھر علم ہے کہ نہیں؟ وہ تو علم ہے نا بھائی. تو غیب تھوڑی ہے. علم ارے مان رہے ہو نا وہ علم ہے، وہی کے ذریعے جو ملی ہے علم ہے نا. علم ہی ہے، غیب تھوڑی ہے. ہاں علم ہے نا. ہاں اور پوشیدہ باتیں بتائی گئی ہیں نا. ہاں تو وہی تو غیب ہوا نا. ارے غیب کی باتیں وہی تو مان لو پھر علم غیب ہے. ارے کیوں نہیں مان رہے ہو پھر؟ اچھا یہی نہیں انہیں علم غیب اللہ تو منع فرما رہا ہے نا قرآن میں. تو پھر اللہ تو یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہیں اسے دے سکتے ہیں. کیا خبر بتا سکتے ہیں؟ خبر کا وقت تو نہیں ہے بھائی. بتا رہا ہوں نا قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں نا. نہیں خبر کا وقت تو نہیں ہے نا. خود کہہ رہے میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں. میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں. ہاں وہی کی پیروی کرتے ہو، لیکن وہ تو علم ہے نا. کیا علم ہے؟ علم ہے نا. وہی کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے نا. ارے وہی اسے کہتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے رسول کو بتایا. کیا بتایا؟ علم بتایا نا. جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے. کیا ہوا؟ علم ہے نا. جائیں گے دوزخ میں یہ لوگ جائیں گے، اور اگر شرک کیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. یہ وہی غیب کی بات اللہ بتا رہا ہے. میدان میں سجے گا سنو تو اس کے نیچے کہتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگ ہوں گے. کل کہتے ہیں میدان محشر کے اندر کے متعلق سوال ہوگا. یہ سب باتیں اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہیں آپ کو. ہاں وحی کے ذریعے بتائی، وحی کے ذریعے علم دیا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو چھپی ہوئی علم دیا. علم غیب ہے. ہاں پھر اللہ وہ تو منع کر رہا اللہ.
کیا آپ کہہ دو کہ مجھے علم غیب نہیں ہے؟ اللہ ہاں، خود کہہ رہا نہیں ہے، لیکن میں جسے چاہوں عطا کر سکتا ہوں. تو رسول سے منع کرنا یہ کیوں حذف کر یہ کیوں حذف کر جاتے ہو؟ آگے کا کیوں حذف کر جاتے ہو؟ کہا اللہ نے نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہیں وحی کے ذریعے علم بتا رہے ہیں. ہاں علم بتا رہے ہیں نا، وہ سیدھا باتیں بتا رہے ہیں نا. ہاں تو غیب تو ہوئی نا علم غیب؟ تو ان کو تھوڑی ہوا غیب. ارے عقل کے اندھے، ہوئی نا علم غیب؟ اچھا سن ہمیں یہ علم ہے ہی نہیں ہے اللہ کی جنت ہے. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ جنت ہے یا نہیں؟ جنت ہے یا نہیں؟ دیکھیے فرشتے ہیں یا نہیں؟ سنیے، یہ سنو، یہ ہم لوگوں کا ہمارے نبی جو ہمیں بتائے کہ جنت ہے، جیسے اللہ ہے یا نہیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا اللہ ہے تو ہے، ہمارا ایمان ہے. ہاں تو ایسی جنت اور دوزخ فرشتے سب پہ ہمارا ایمان ہے. باختم تو اللہ کے اصل ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. ہاں کیا بھائی اللہ کے اصل نے کہا نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے؟ بالکل ہے، بس اللہ نے ان کو بتایا. ہاں تو وہ تو میں بھی مان رہا ہوں، اور انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمیں بھی علم غیب ہو گیا. یعنی کہ اللہ کے اصل ہمیں بتایا، اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی علم غیب ہو گیا. نہیں ہمیں علم غیب کیسے؟ کیونکہ ہم اسے تو بس وہ تو ہاں سنو بھائی، یہ ایسے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ سے کہا یا آپ کے دل میں ڈالا گیا تو وہ کیا کہلاتا؟ وہی کہلاتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہی کہلاتی ہے. علم غیب نہیں کہلائے گا. نہیں علم غیب نہیں کہلاتا. کیوں نہیں کہلائے گا؟ ارے بھائی غیب کی باتیں تھی نا. ارے باتیں تھی نہیں، غیب تھوڑی تھا، غیب کا علم تھوڑی تھا. بہت ساری باتیں اللہ کے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قرآن کی آیتیں ہیں، الف لام میم ہا میم یا سین، لفظ متقطعات، ان کا مطلب بتایا اللہ کے رسول نے؟ نہیں بتایا. اور اللہ کو تو معلوم ہے نا. ہاں اللہ کو معلوم ہے. عالم الغیب اللہ ہے نا. ہاں عالم الغیب اللہ ہے. بات ختم ہو گئی. نہیں کیسے ختم ہو گئی؟ پھر ذاتی اور عطائی میں فرق کیا ہے؟ ارے تو یہ لفظ آپ دکھاؤ گے نا کہ اللہ کے رسول کو عطائی علم غیب ہے، یہ الفاظ کون سی حدیث میں؟ دکھا تو رہا ہوں قرآن کی آیات پڑھو. اللہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم سے زیادہ علم عطا کر رکھا ہے. ارے کیا ہے یہ غیب لفظ دکھانا، عطائی علم، عطائی غیب کا علم. ارے بھائی میرے پہلے علم سمجھو. غیب تو وہ ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. وہ مارتا اچھا اللہ کے رسول غیب نہیں ہے. نہیں اسے تو اس کے لیے تو کوئی بھی کی بات نہیں کر رہا میں. ارے یار جب بات آئے گی تو سب پہ آئے گی. پھر نہیں سب پہ کیسے؟ تمہارے جیسا بدعقیدہ تھوڑی ہے کہ سب سے بات کریں گے ہم. تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول علم غیب ہے تو یعنی کہ کوئی سی چیز اللہ کے رسول چھپی ہوئی نہیں ہے. نہیں کوئی بھی چیز کا میں بحث نہیں کر رہا. اللہ کے رسول کو چھپی ہوئی کوئی چیز ہے تو عالم غیب نہیں ہوا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہوئے نا. عالم الغیب جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے. تو مسلمانوں کے حساب سے تو اللہ کے رسول علم غیب نہیں ہے. ہاں تو آپ کون ہو؟ سنو میری بات. ارے آپ کون ہو؟ مسلمانوں کے حساب سے قرآن سنت کو مانتا ہے مسلمان، اس کے حساب سے تو آپ عالم الغیب نہیں ہے. کون بول رہے؟ کہاں لکھا ہوا قرآن سنت میں کہ آپ کو عطائی علم ہے غیب ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن سنت میں؟ یہ لفظ بتاؤ. ارے عطائی علم غیب نہیں، عطا کیا ہوا علم ہے نا نبی کو. ارے تو وہ تو وہی ہے، اللہ کے رسول کو وہی کے ذریعے بتایا. وہی ارے وہی کا میننگ بھی سمجھ رہے ہو کہ اس کا پانی پی لو، پانی پی لو. پھر تم لوگوں میں یہی پانی پی لو. سنو میری بات، تم لوگوں میں یہی اب تم لوگوں میں یہی ہے کہ بات کرنے کا تو طریقہ آتا نہیں ہے. مار صاحب 23 منٹ ہو گئے نا. سنو پانی پی لو اور یہ کر لو وہ کر لو، تو مزار کا یہ ہو تو یہ ہو، ویسے ہو ویسے ہو. میں بھی کام سے آ رہا ہوں، آپ پانی وانی پی لو. 23 منٹ بھی ہو گئے نا. مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، پانی آپ پی لیجیے. پانی کا بار بار ذکر آپ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی. الحمدللہ میں ابھی تک پانی کا ذکر نہیں کیا ہوں. پانی کا ذکر کئی بار آپ کر چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ پانی پی لیجیے، ہے نا. تو آپ آگے بات کیجیے. آپ ٹھیک ہے. اب آگے سنو بھاگ کہاں رہے ہو؟ ہیلو بھاگو مت. ارے بھائی 23-25 منٹ ہو گئے کام سے آنا، پھر بولو. چلو نہیں کام سے نہیں، بھاگو مت. پہلے بات کلیئر کر لو، اس کے بعد جانا. نہیں کلیئر نہیں. دلیل کہاں دے رہے ہو تم؟ ارے میں کہہ رہا ہوں اللہ تم ماننے کے لیے تیاری نہیں. جو بات تم بول رہے ہو وہ بات میں مان رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، لیکن آگے کا تم حذف کر جاتے ہو. تم آگے حذف کر